بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اخلاقیات کے مختلف موضوعات میں سے آج میرے پاس جو موضوع ہے وہ ہے کہ خوشی کیا ہے اور اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہیے۔ اگر خوش رکھنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی ایک ایسے جذبے کا نام ہے جو کسی بھی حالت میں اپنی خواہش کو پوری ہونے کا نام ہے، اور میری مراد جائز خواہشات میں سے ہے، نہ کہ کوئی بھی کسی قسم کی نیگیٹو خواہش نہیں، پازیٹیو خواہش، یا کسی گول حاصل کرنے کا نام ہے، کسی مقصد کو پا لینے کا نام ہے۔ تو کسی بھی صورت میں جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو اس کے جو جذبات ہیں اور احساسات ہیں وہ ایک پازیٹیو سوچ پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا خوشی حاصل کرنے کے لیے یا خوش رہنے کے لیے میں آپ کو چند ایک پوائنٹس بتاؤں گا۔ پوائنٹس تو بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے میں نے امپورٹنٹ ترین جو ہیں وہ 10 سلیکٹ کیے ہیں۔ تو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو 10 پوائنٹس کو لازمی طور پر فالو اپ کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ خوش رہیں گے۔ تو میں آپ کو یہ تحریری طور پر خوش رہنے کے لیے 10 بنیادی نکات یا پوائنٹ باتیں کر لیں۔ دیکھیں، ان میں سے ہم پہلا پوائنٹ لیتے ہیں، دوسرے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ دیکھیں، لوگوں کے ساتھ خوشیاں بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ دکھ بھی ہیں، ٹھیک اسی طرح ہمارے ساتھ خوشیاں بھی ہیں اور ہمارے ساتھ دکھ بھی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوش رہیں، اپنی خوشی کی خاطر گول بنا لیں کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں، تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے لوگوں کے دکھ درد ضرور بانٹنے ہیں۔ نہ صرف دکھ درد بانٹنے ہیں بلکہ دکھ درد میں شریک ہونا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ شخص خوش ہوگا تو آپ کو ایک دلی مسرت ہوگی۔ آپ اپنے احساسات دیکھ لیجئے، جب آپ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ آپ دوسروں کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی خیریت، ان کی خوشی کے لیے اگر دعا کریں تو تمہیں اپنی خیریت و خوشی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہو گیا کہ دوسروں کی دکھ درد میں اگر شریک ہوا جائے تو ان کے دکھ درد جوں گھٹتے ہیں، جوں بانٹے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل سے ایک دعا نکلتی ہے، اور دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ ایک اثر رکھتی ہے۔ اور وہ دعا سننے والا کون ہے؟ وہ واحد ذات ہے، وہ ایک ہستی ہے جو ہم سب کا مالک و خالق ہے۔ تو جب وہ شخص کسی کی دعا کرتا ہے کہ اس فلاں شخص نے میرے دکھ میں شریک ہوا، اللہ اس کو کبھی دکھ نہ دے، تو اس شخص کے جو دکھ درد ہیں وہ تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔
کون ختم کرتا ہے؟ آپ کا، میرا، سب کا رب۔ تو یہ ایک فطری عمل ہے، چونکہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، جیسے مکافات عمل ہے۔ جب دوسروں کے آپ دکھ درد چھینیں گے تو آپ کے دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے آپ کو ایک قدرتی طور پر ایک مسرت، ایک خوشی ملے گی، جس کو آپ فیل بھی کریں گے، جس کو آپ محسوس بھی کریں گے۔ لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ دیکھیں، آسانیاں اور مشکلات ہر شخص کے زندگی کا ایک معمول کا حصہ ہے۔ قدم قدم پر چلتے ہوئے انسان کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قدم قدم پر چلتے ہوئے انسان کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ بس کوشش انسان کو کرنی چاہیے، اور آسانیاں پیدا کرنے والی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آسانیاں کیا ہیں؟ فرض کریں آپ سے کوئی مشورہ مانگ رہا ہے، تو اس کو آپ اپنے علم کے مطابق درست مشورہ دیں، کبھی غلط مشورہ نہ دیں۔ اگر آپ کے علم میں نہیں ہیں تو آپ اس کو یہ مشورہ دیں کہ میرے علم میں نہیں ہے، ایکسکیوز کرتے ہوئے کسی دوسرے کی جانب ریفر کر دیتے ہیں۔ کوئی راہ گیر چل رہا ہے اور اسے پیاس لگی ہے تو اس کو پانی پلا دیں۔ وہ کوئی راستہ دریافت کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو راستہ بتا دیں۔ اگر کسی کو کوئی کسی قسم کی تکلیف ہے تو اس تکلیف میں جتنی آپ معاونت کر سکتے ہیں آپ کریں۔ اگر کوئی بیمار ہے، اس کی جتنی آپ مدد کر سکتے ہیں کریں، یا کم از کم اس کو اس لائن پہ لگا دیں جس سے اس کا علاج معالجہ ہو سکے۔ جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں، یعنی وہ سرکاری ادارے ہیں، سرکاری ہاسپٹل ہیں، ان کی طرف بھیج دیں۔ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ان کے لیے آپ کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن ان کو وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے زکوٰۃ فنڈ اور دیگر جو فلاحی ادارے ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ اگر ایک طالب علم پڑھنے کے لیے اس سے مشکلات ہیں تو اس کی مشکلات کو حل کر دیں، جتنی آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں کریں۔ اپنے دوستوں کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ دوستوں کو، اگر آپ کے پاس کوئی مواقع ایسے آپ کو علم ہے کہ فلاں دوست کے لیے یہ کام بہتر ہے، ان کو ملازمت کے مواقع ان کو فراہم کرنا، تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے بے شمار کام ہیں جس سے آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو ڈیفینیٹلی کہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ جب آپ کی مشکلات آسان ہوں گی تو وہ آپ کو ایک قدرتی خوشی ملے گی۔ اور کیسے ملے گی؟ جب آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اس کے دل سے نکلنے والی دعا کبھی رائگاں نہیں جائے گی، تو وہ دعا کرے گا، اور دعا سننے والا وہ رب ہے جو سب کی سنتا ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا۔ اب مدد کرنا ایک ایسا کام ہے جس میں بے شمار طریقوں سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اب مدد جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ایک غریب کی کرنا یا امیر کی کرنا یا ایک مڈل لیول لوگ کی کرنا۔ مدد ہر لیول پہ کی جاتی ہے۔ اگر آپ بڑی مدد نہیں کر سکتے تو آپ چھوٹی چھوٹی جو مدد ہیں، جو ہیلپس ہیں، وہ کریں۔ اگر ایک بزرگ سڑک کراس کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سڑک پار کرا دیں۔ لوگوں کی ذمہ داریوں میں ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ مختلف لوگ جب
ان کو دکھ سکھ ہوتا ہے اور اپنی اولادوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ان میں معاونت کر سکتے ہیں۔ جب کوئی ایک طالب علم پڑھ رہا ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی فقیر صدا لگائے تو ان کو آپ مالی امداد کر سکتے ہیں۔ جب ایک بھوکا ہے اور وہ کسی سے کھانا نہیں مانگ رہا ہے تو ان کو کھانے میں مدد کریں۔ مریضوں کو ہسپتال پہنچانا، بے شمار معاشرے کے اندر لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لیول پہ امداد ہیں۔ اپنے دوستوں کی مدد کرنا، اگر آپ کے جو دوست ہیں وہ امتحان میں مبتلا ہیں، اگر بڑے ہیں تو وہ کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، اگر کسی کے لیے کوئی کسی جگہ پہ کوئی پریشانی ہے، کوئی ٹینشن ہے، وہ اس کو ریلیز کرنے میں اس کی خاطر خواہ مدد کرنا، تو اس طرح کر کے آپ لوگوں کی مدد کر کے، آپ لوگوں کی جب مدد کریں گے تو ان کے لیے وہ آسانی پیدا ہوگی، اور وہ ایک تو ایک آپ کا جو امیج ہے وہ اچھا بنے گا، دوسرا وہ آپ کو دل سے دعا دیں گے، اور دعا سے بھی آپ کو خوشی مل سکتی ہے۔ مگر جب آپ کسی کو خوش کریں گے، کسی کی مدد کریں گے، کسی کی ضرورت پوری کریں گے، کسی کا ہاتھ بٹائیں گے، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، کسی کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئیں گے، کسی کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی ہیلپس ہیں جو لوگوں کو روزمرہ زندگی میں درپیش آتی رہتی ہیں۔ اگر ایک لکھنا پڑھنا نہیں جانتا آپ کا ساتھی طالب علم تو ان کی مدد کیجیے۔ اگر کوئی ایک بات کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو ایک مفید مشورہ دے سکتے ہیں۔ مدد اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، دکھی لوگوں کی مدد اور ان کا دکھ بانٹنے کے لیے ہمارے پاس عبدالستار ایتی کی ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ سادہ ایک گھر رکھنے والا شخص جس کے پاس بمشکل سے 2 وقت کا کھانا ہے، وہ لوگوں کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی گورنمنٹ سپورٹ کے، بغیر کسی پبلک سپورٹ کے، لیکن اس نے کیا ایک جذبہ پیدا کر لیا ہے کہ میں نے لوگوں کی دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ تو وہ اکیلا چلا تھا اور چلتے 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 اس کا ایک نام بن گیا ہے۔ اب لوگوں کا ذہن کے اندر ایک توقع پیدا ہو گئی کہ یہی شخص ہی ہماری اس وقت مدد کرتا ہے جب ہماری کوئی بھی مدد نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس کام پہ لگائیں کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جہاں پر ان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ان کی مدد کریں، ہاتھ سے، زبان سے، مال سے، کپڑے سے، کھانے سے، راستہ بتانے سے، کوئی کسی سٹیپ پہ اگر کوئی کسی کا بینک کے اندر کوئی پرابلم ہے تو حل کریں، کسی کا کوئی بجلی کا مسئلہ ہے تو اس کی مدد کریں۔ تو چھوٹے چھوٹے جب آپ ان کے کام کریں گے، کام میں معاونت کریں گے، ہیلپ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو خوشی ہوگی۔ یعنی آپ ایک ایم بنا لیں کہ میری جو خوشی ہے، اگر میں خوش رہنا چاہتا ہوں تو لوگوں کو خوش رکھوں۔ تو خوش رکھنے کے یہی طریقے ہیں کہ ان کی اس وقت مدد کریں جب وہ مدد کے طلبگار ہیں۔ اس سے اگلا پوائنٹ، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ بتانا۔ آپ دیکھیں، آپ معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کے اوپر آپ کی نظر پڑے گی۔ وہ لوگ آپ کو ایسے بے شمار ملیں گے جو ذہنی طور پر اپسیٹ ہوں گے، جو پریشان حال ہوں گے، جو کچھ راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ان کو راستہ نہیں مل رہا،
کوئی اپنی راہ بنانا چاہتے ہیں ان کو راہ نہیں مل رہی ہے، کوئی اپنی منزل کو تلاش کر رہا ہے اس کو منزل نہیں مل رہی ہے، تو وہ لوگ بھٹک جاتے ہیں، اپنے راستے سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بہت ہی مدد کے اور رحم کے طلبگار ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو اسی ٹریک پر چلنے دیا جائے تو ممکن ہے وہ جرائم کی دنیا میں چلے جائیں گے، جو کہ انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور ایک بہت بڑا جرم ہے، اور وہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے، وہ کئی پورے ایک معاشرہ کو تباہ کاریوں سے دوچار کر سکتا ہے۔ سپوز کہ آپ کا بچہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چرانا شروع کر دیتا ہے، اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں، ٹوکیں گے نہیں، تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ دوسروں کی باتوں کو نہیں مانے گا اور آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جائے گا چھوٹی سے بڑی چوریوں کی طرف، تو ایک پیشہ ور چور یا مجرم بن جائے گا، اور پھر نتیجتاً کیا ہوگا؟ پبلک پولیس یا دیگر جو ادارے ہیں وہ ان کو کرمنل قرار دے کر ان کو سزا کا مرتکب ٹھہرائیں گے۔ تو جو کہ کس وجہ سے ہوا؟ صرف ان کو گائیڈ نہیں کیا گیا، ان کو صحیح راستہ نہیں دکھایا گیا، ان کو صحیح مشورہ نہیں دیا گیا۔ تو یہ ہم پر بہت ضروری ہے، یہ لازم ہے۔ ہمارے ساتھ والا ایک شخص اگر کچھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ضرور اس میں مداخلت کریں، یعنی مداخلت جتنی آپ کی بنتی ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کو کہیں کہ یہ فلاں شخص سے ڈی ٹریک ہو گیا، اس کو ذرا سمجھائیں، گھر والوں کو بتائیں، تو تاکہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹریک کے اوپر لایا جا سکے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایسے کرتے جائیں، ایک شخص کو بھی آپ کے مشورے سے آپ ٹریک پہ آ جاتا ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ پوری انسانیت کی آپ نے خدمت کر دی ہے، اور اس کی اجر دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، جو ضرور دیتا ہے۔ وہ صرف نیت اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یوں بھی اس کی پیداوار جو ہے اس نے اپنی مخلوق کو رزق دینا ہوتا ہے، لیکن وہ ہر چیز کا صلہ دیتا ہے، صبر کا دیتا ہے، محنت کا دیتا ہے، ہر چیز کا دیتا ہے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ مختلف معاشرے کے اندر جو شخص ہیں، فرض کریں جی نشہ پینے والے لوگ بے شمار آپ کو ملیں گے، ان کو سلجھائیں، ہر صورت ان کو سلجھائیں۔ دیکھیں، اگر ایک خاندان کا ایک فرد اگر ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، نشے پر لگ جاتا ہے، تو وہ زندہ لاش کے مانند ہوتا ہے، تو سارے کا سارا اس کے جو خاندان ہے اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اس کا اپنا بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی لواحقین ہیں وہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور سارے کے سارے کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ ان کے بچے وہ بھٹک جاتے ہیں، وہ بھی سپائلڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ اس چیز کو ہم پر لازم ہے کہ وہ ہم ایسے لوگوں پر نظر رکھیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، کچھ مشورہ لینا چاہتے ہیں، کچھ نہیں لینا چاہتے، لیکن ہم پر لازم ہے کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں، ان کو سمجھائیں، سلجھائیں، اور ان کو راستے کے اوپر لگانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اور صدقہ جاریہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی خوشی کا باعث بھی ضرور بنے گا۔ بے شک ایک شخص کو ہم سلجھا دیں، ایک شخص صرف ایک کو سلجھا دے، تو وہ سمجھ لیں کہ پوری انسانیت کی اس نے خدمت کر دی، پوری انسانیت کو سلجھا دیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ اپنے بچوں کو مثبت تربیت دینا، یا اپنے بچوں کی مثبت تربیت۔ دیکھیں ناظرین، بچے جو ہیں وہ ہمارا کل ہیں، اور صرف کل کا محفوظ کرنا ہی ضروری نہیں، اس میں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں، اپنے اولاد کی پرورش کریں، اپنے اولاد کو مثبت پہلو سکھائیں، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے اوپر جتنا بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ تو اولاد کی جو تعلیم و تربیت، پرورش، جو مثبت ان کو کام سکھانا، ان کی زندگی کے اندر نیگیٹو پہلو کو نکال کر مثبت کو ڈھالنا، یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ نہ صرف بہت بڑا کام ہے، فرض ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔
بہت بڑا اثار ہے کہ بچوں کو ٹریک کے اوپر رکھنا، بچوں کی تربیت کرنا، تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنا جو کل کا جو مستقبل ہے وہ اچھی طرح محفوظ کر سکیں، ذمہ دار شہری بن سکیں، ذمہ دار گھر کا فرد بن سکیں، اور چھوٹے بڑے کی تمیز کر سکیں، اپنا روزگار کما سکیں، اپنا جو وزن ہے، اپنا جو بوجھ ہے، اپنا جو برڈن ہے وہ اپنے سر لے کر اس کو اپنے آپ کو بھی اسٹیبل کر سکیں، اور ساتھ اپنے ساتھ ہونے والے جتنے بھی افراد خانہ ہیں ان کو بھی مینٹین کر سکیں۔ تو یہ ہم پر بہت لازم ہے، بہت ضروری ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ ایک اچھا سٹیپ لے رہی ہے، اچھا کل کو بڑا ہو کر آفیسر بن رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، تو آپ کو اس سے ایک نیچرل خوشی پیدا ہوگی۔ تو یہ خوشی جو آپ کو ہوگی آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو جس حد تک خوشی ملی ہے۔ میرے ساتھ ایک میرے کولیگ، اس نے اپنے بیٹے کے اوپر بہت زیادہ سرمایہ بھی لگا دیا، بہت زیادہ ایفرٹ کر دی، ایون کہ اپنے گھر کی روٹی روزی کو سارے کے سارا داؤ پر لگا کر اپنے بیٹے کو اس نے ڈاکٹر بنا دیا، اور اس نے ایم پیدا کر دیا کہ میں نے گھر نہیں بنانا، مکان نہیں بنانے، گھر پرانا ہی صحیح، کپڑے اچھے استعمال نہیں کرنے، مہنگا خرچ یا فضول خرچی کس لیے؟ صرف اور صرف کہ اپنے بچے کی جو تعلیم پہ جس نے لگایا ہے، اگرچہ اس کی وہ ایکسپینسو چیز ہے لیکن اس نے ایک ایم بنا دیا، اور آج کا جب اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو اس وقت وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اور وہ گھر بیٹھ کر فقط سارا دن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہ بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے اس ایک بچے کو ٹرینڈ کرنے میں، ایک بچے کو ڈاکٹر بنانے کے بعد جتنی خوشی ہوئی ہے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس سے ایک کوئی بھی آپ اگر اپنی بچوں کے اوپر اگر کوئی تعلیم و تربیت کوئی ایفرٹ کرتے ہیں تو وہ ضائع نہیں جاتی ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ سٹیپ آپ نے بھولنا نہیں، یہ فرائض کے ساتھ ساتھ بڑی قربانی اور جان نثاری کا کام ہے جو کہ ہم پر لازم ہے اور ہم نے کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے حسد نہ کرنا یا حسد سے بچنا۔ حسد نہ کرنا یا حسد سے بچنا۔ دیکھیں ناظرین، حسد ایک ایسا نیگیٹو جذبہ ہے جو انسان کو انسان کا دشمن بنا دیتا ہے، جو انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس سے انسان کا سکون چھن جاتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ فلاں شخص یا میرے سامنے والا، اس میں یہاں تک کہ خونی رشتے بہن بھائی سے، ماں باپ سے بھی، فرض کریں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو والدین اپنی گود میں لیتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، 1 سال 2 سال گزر جاتے ہیں یا 3 سال گزر جاتے ہیں، تو وہ اپنی والدین کی گود میں کبھی ادھر، کبھی کوئی اس کو اٹھا رہا ہے، کبھی کوئی اٹھا رہا ہے، لاڈ پیار کرتا ہے، اور 3 سال کے بعد ایک دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی جگہ وہ جو گود ہے اس میں وہ بچہ آ جائے گا، تو اس سے وہ ایک اپنے آپ کو فیل کرے گا یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے، یہ میں بیٹھتا تھا اب یہ بیٹھ رہا ہے، وہ ادھر چڑچڑاپن کرے گا، ادھر سے کھینچے گا، ادھر سے اس کی ٹانگ کھینچے گا، ادھر کبھی کوئی حرکت کرے گا، وہ سوچے گا کہ اب تو میری تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، اب مجھے نہ کوئی چیز ملتی ہے کھانے کو، اس کی طرف ساری توجہ میری طرف کوئی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ بچہ یہ ایک فطری عمل ہے کہ وہ ایک حسد ہلکا سا پیدا ہو جاتا ہے جس کا اسے علم بھی کوئی نہیں ہوتا ہے، اور بڑے ہو کر یہ جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اپنے اندر اگر ایثار قربانی کا جذبہ پیدا کریں گے تو حسد آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو برداشت کرنا، دوسروں کی خوشیوں کو مطلب خوشیاں دے کر ایک فخر کرنا، ان پر خوش ہونا، ماشاءاللہ کہہ دینا، تو یہ چیزیں ہیں۔ دیکھیں آپ کا ایک ایمان رکھیے گا، اللہ پہ یقین رکھیے گا کہ جو کچھ آپ کے حصے کا ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ آپ کے حصے میں محل ہے تو آپ کو محل ملے گا،
اور آپ کے حصے میں اگر نہیں ہے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر حالت میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کے حالات کو قبول کرنا ہے، ایفرٹ ضرور کرنی ہے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ کسی کے حق، کسی کی زیبائش، کسی کی عیش و عشرت، کسی کی قسمت پر رشک تو کیا جا سکتا ہے، لیکن حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد عقل کو کھا جاتا ہے، سوچ کو کھا جاتا ہے، اپنا کردار تباہ کر دیتا ہے، خوشی چھین لیتا ہے۔ تو بہت سے اس کے نقصانات ہیں۔ انسان کبھی اس کی پوری کے پوری جو شخصیت ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حسد کا جو جذبہ ہے اس کو اپنے دل سے ضرور نکالنا ہی نہیں بلکہ اس کے نزدیک تک نہیں جانا۔ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھیے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو وہ کچھ دیتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو پلیز حسد کو ذہن سے، دل و دماغ سے یا سوچ سے نکال دیں۔ تو یہی خوشی کا ایک بہت خوش رہنے کا ایک بہت راز ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ جھوٹ سے اجتناب کرنا یا جھوٹ سے بچنا۔ دیکھیں ناظرین، جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ صرف اس وقت بولا جا سکتا ہے جب جان بچانی ہو، جب جان کا خطرہ ہو، جب کوئی مقصد نیک ہو، اس وقت اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اس وقت اس کو پردہ پوشی کہتے ہیں۔ لیکن جھوٹ کی عادت کو بالکل سوچنا بھی نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا اس طرح واقعہ ہے کہ ایک کرائم پیشہ یعنی ایک جرائم پیشہ ایک شخص تھا جو بہت ہی عادی مجرم تھا۔ طرح طرح کے وہ چوریاں، ڈاکے، رازنی ہر قسم کرتا تھا، اور ایک امام مسجد کے پاس چلا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی امام مسجد سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں نیک ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ کام کیا کرتے؟ اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، وہ کام آپ جاری رکھیں۔ وہ امام مسجد نے کہا کام جاری رکھیں تو صرف آپ ایک کام کریں کہ صرف جھوٹ کو ترک کر دیں۔ جب اس نے کہا کہ جھوٹ کو ترک کر دیں یعنی جھوٹ نہ بولیں، تو اس نے اگلے دن جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ کوئی چیز، کوئی بات بتائیں کہ کل آپ نے کیا کہ اس نے سچ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ غلط کیا، یہ بری بات ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو حق پر ڈاکہ، یہ جرائم ہے، اس سے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جرائم میں اس کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آئندہ یہ میں کہا۔ ایک ایک کر کے اس نے سارے کے سارے اس سے کام چھڑوا دیے۔ تو جھوٹ کا اس نے جب وہ ایک ایسا پیدا ہو گیا کہ اس کے اندر ایک جرم بھی باقی نہ رہا، تو یہ جھوٹ کا اس کو رزلٹ مل گیا۔ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس شخص کا شکر ادا کیا کہ آپ نے ایک لفظ بتا کر سارے کے سارے مجھ سے کام چھڑوا دیے۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ راہ پہ لگاتا ہے، سیدھی راہ پہ لگاتا ہے، وہ چوروں سے کتب بھی بن جاتے ہیں۔ لوگوں کا بہت اتصال ہوتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کا حق چھینا جاتا ہے، اپنی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے بے شمار جو ہیں وہ نیگیٹو پہلو جو ہیں وہ اجاگر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً انسان کی جو زندگی ہے وہ بہت اپسیٹ اور ہو جاتی ہے، اور انسان پریشانی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تو ایک سے بڑھ کر ایک انسان کو پریشانیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کی ساری کی ساری جو خوشی ہے وہ چھن جاتی ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو جھوٹ سے مکمل طور پہ اجتناب کریں، تو یہی خوشی کا ایک راز ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ لوگوں کی خوشی کو شیئر کرنا۔ اب دیکھیں، جہاں آپ غم میں شریک ہوتے ہیں وہ تو ایک بہت اچھی بات ہے۔ اب مختلف لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہے، اسے خوشی مل رہی ہوتی ہے، اس میں شریک ہوں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو حوصلہ دیں، اس کو انکریج کریں۔ تو یہ اگر کسی ایک بچے کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے تو وہ بچہ کو بہت زیادہ وہ خوش ہے، تو اس کو انعام دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، تو وہ اس سے خوشی شریک ہونے سے آپ کو بھی خوشی ملے گی۔
اسی طرح اگر کوئی اپنا کسی کی خوشی ہوتی ہے، کسی کی سالگرہ ہے، کسی کی شادی ہے، کسی کوئی اچھی کامیابی ملتی ہے تو اس کو شیئر کریں، اس کو مبارکباد دیں، اور اس کو اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ آپ کا شکریہ ادا کرے گا، تو شکر ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھتا ہے۔ شکر اللہ کا ادا کریں، انسانوں کا ادا کریں، ہر چیز کا شکر ادا کریں، تو یہ ایک خوشی کی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ترین سٹیپ ہے کہ آپ نے کو خوش رکھنے کے لیے لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کو شیئر کریں۔ اگر وہ کوئی خوش ہونا چاہتا ہے تو خوشی کے لیے اگر آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ، تھوڑا سا آپ کا حصہ، تھوڑا سا آپ کی جو شمولیت ہے، اس سے دوسرے کو خوشی ملے گی، تو قدرتی بات ہے، فطری عمل ہے کہ آپ کو ایک خوشی ملے گی۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ غیبت، چغلی اور منافقت وغیرہ سے بچنا۔ یہ بہت بڑے معاشرتی برائیوں کے فساد کی جڑ ہیں۔ یہ پوائنٹس، اس قسم کے پوائنٹس، یعنی کسی کے پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا، جس سے اس کو تکلیف ہو، جس سے اس کو نقصان ہو، جس سے اس کو ایذا پہنچے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ چغلی، اب چغلی جو ہے یہ اس سے بھی ایک بری چیز ہے، جس سے لڑائی کے پیدا ہونے کے خطرات ہوتے ہیں، بہت سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ غیبت، چغلی، منافقت اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ ایک حدیث پاک ہے کہ منافق جو ہے وہ دشمن سے بدترین ہوتا ہے۔ منافق، اس کا مطلب ہے کہ منافق اتنی بڑی برائی ہے، یعنی کہ انسان کے اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک انسان کو نقصان ہو، انسان کا اندر اور باہر ایک ہونا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی تو نہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ یہ ان پوائنٹ سے اپنے آپ کو آپ نے بچا کر رکھنا ہے، تب آپ کو خوشی ملے گی۔ جب آپ کسی کے اوپر بہتان لگائیں گے، الزام لگائیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، کسی کے ساتھ منافقت کریں گے، تو ڈیفینیٹلی اس کو تکلیف ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کو بھی تکلیف ہوگی، آپ کو خوشی آپ کی رائگاں جائے گی، آپ کو کبھی مسرت نہیں پہنچے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ منفی سوچ سے بچنا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جس قسم کی آپ چیز سوچیں گے وہی آپ کر گزریں گے۔ جیسے کہ دماغ کے بارے میں وہ ایک ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ دماغ جو ہے وہ مذاق کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کمانڈ آپ دماغ کو دیں گے، جو الفاظ سوچیں گے، وہ دماغ اس پر پورے کا پورا عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دماغ کا کام ہے کہ الفاظ کو سننا اور اس پر پوری باڈی کو عمل کرانا، یعنی کہ دماغ تک جب الفاظ جاتے ہیں تو وہ پوری باڈی کے اندر باڈی کو متحرک کر دیتا ہے کہ یہ کام کریں۔ اگر آپ چوری پر سوچ رہے ہیں تو جسم پورا چوری میں لگ جائے گا، اگر آپ کسی کی بھلائی کی سوچ رہے ہیں تو جسم بھلائی پہ لگ جائے گا، نماز کا سوچ رہے ہیں تو جسم نماز میں لگ جائے گا۔ جو کچھ بھی سوچیں گے، اگر آپ جتنے بھی منفی پوائنٹس کے اوپر آپ سوچیں گے تو آپ کا جسم جو ہے وہ سارے کا سارا منفی پوائنٹس ہی سوچے گا، اور نتیجتاً کیا ہوگا کہ انسان بری طرح وہ ایک جرائم کی دنیا میں لگ جائے گا، تو جس کی وہ سزا کا مرتکب ہوگا، اور نہ صرف وہ خود ہوگا بلکہ بہت سے معاشرے کے لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو منفی سوچ سے بچائیں۔ تو یہ خوشی کے امپورٹنٹ ترین جو 10 پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دیے ہیں، تو کوشش کیجئے گا کہ ان کو دوبارہ سے سننے کے بعد اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ نہ صرف خود کریں، اپنے بچوں کو، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو، معاشرہ کے افراد کو، جہاں تک آپ کی رسائی ہو سکے، جہاں تک آپ کی پہنچ ہو سکے، ان کو ان پوائنٹ سے آگاہ کرتے ہوئے ان پر عمل کرانے کی کوشش میں پورا آپ ساتھ دیجئے گا، پوری مدد کیجئے۔ ہو سکتا ہے ہمارے کوئی ایک اچھا کام کرنے سے ہماری بخشش ہو جائے، ہمارے معاشرے میں استحکام پیدا ہو جائے، امن پیدا ہو جائے، کسی کی بہتری ہو جائے، کسی کی بھلائی ہو جائے، جو ہمارے لیے مغفرت یا کا باعث بنے گا۔ تو یہ ان پر دعا ہے کہ ان
پر جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ خدا حافظ۔